بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا ہے آپ لوگ جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ناظرین، کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کا کیا سٹانس ہے، جو افغانستان کی ایک بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اور جو کل افغانستان میں طالبان کو کامیابی نصیب کی اللہ تعالیٰ نے، اور جو ان کی ایک 20 سالہ جنگ تھی، جو ایک جہاد تھا انہوں نے لڑا، اور پوری دنیا کو اور خاص طور پہ عالم اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک اچھا اور واضح پیغام دیا کہ لازمی نہیں آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہو، آپ کے پاس جدید اسلحہ ہو اور پھر ہی آپ کسی عالمی طاقت یا جو اسلام مخالف طاقتیں ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ آپ کے اندر صرف ایک ایمان کی طاقت اور جہاد اور اللہ کے نام پر لڑنے کے لیے آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے اسلام اور اللہ نے جو ہمیں اصول اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا، اس کے اوپر آپ کے اندر صرف وہ ایمان اندر ہونا چاہیے، تو آپ لوگ دنیا کی کسی بھی طاقت کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، نہ کہ آپ کے پاس جدید ہتھیار ہوں، کچھ بھی نہ ہو، جو کہ افغان طالبان نے ثابت کر کے دکھایا، آج کے دور میں ثابت کر کے دکھایا۔ جدید لیس ٹیکنالوجی سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو انہوں نے ڈھیر اور رسوا کر دیا، اور جو آپ لوگ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ اس ٹائم کیا حالات ہیں ایک عالمی دنیا کے، اور جو جتنی بری طرح سے نیٹو فورسز شکست کھا کے یہاں سے نکلی، اور آپ دیکھیں کہ 1 سے 1.5 ماہ کے اندر افغانستان میں طالبان نے جو ہے جن دعویٰ کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ صدر بائیڈن جو ہے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جو 3.5 لاکھ افغان فورسز ہیں اور 75,000 طالبان کی تعداد ہے، وہ ٹک ہی نہیں سکتے افغان فورسز کے سامنے۔ دنیا کی جدید ترین ہتھیار ان کے پاس ہیں، اور افغان فورسز بڑی ٹرینڈ فورس ہے اور بڑی پروفیشنل فورس ہے، اور وہ دیکھیں کہ وہ 1 سے 1.5 ماہ کے اندر ہیں، وہ ڈھیر ہو گئے ہیں، اور طالبان نے کل اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور وہ کابل میں کنٹرول حاصل کر چکے ہیں، اور ابھی عبوری سیٹ اپ کے اوپر جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے۔ طالبان نے ایک بڑا اچھا ایک واضح پیغام دیا، حالانکہ وہ چاہتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اب ہمارا نظام ہوگا، ہم کسی سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جیت چکے ہیں، انہوں نے فتح حاصل کیا پورے افغانستان کے اوپر، طالبان کا کنٹرول ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے اور ایک عبوری نظام لائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے جو اس پورے ملک میں جو سٹیک ہولڈرز ہوں گے، ایک نظام کے تحت جو ہے پورے اس ملک میں ایک نظام اور ایک سیٹ اپ چلایا جائے گا۔ ہم جو ہے ڈنڈے اور اس کے اوپر بندوق کے زور کے اوپر جو ہے اس ملک میں نظام نہیں لانا چاہتے۔ تو ایک بڑا واضح اور پیغام دیا، اور پھر جو ہے کل ملا عمر صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کو کابل میں بٹھا کر جو افغان صدر جہاں اشرف غنی بیٹھتے تھے اور جو اجلاس کی اور مختلف بریفنگز دیتے تھے، وہاں بیٹھ کے انہوں نے باقاعدہ تلاوت کی۔ جو وثوق ذرائع کی خبریں کچھ آ رہی ہیں وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ملا عمر کے بیٹے تھے جنہوں نے تلاوت کی، اور اس کے بعد جو ہے پورے افغانستان میں پیغام گیا، اور پھر جو ملا عبداللہ غنی برادر نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، وہ بھی اس کی بھی تفصیلات سب لوگوں کے سامنے۔ تو افغانستان میں جو ہے طالبان کی ایک حکومت، طالبان کا کنٹرول آ چکا ہے پورا افغانستان میں، اس ٹائم بالکل امن ہے، کہیں کچھ اکا دکا واقعات ہیں، وہ بھی کچھ شرپسند عناصر ہیں، وہ بھی جب پراپر سیٹ اپ آ جائے گا تو وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتے جائیں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اس طرح کے افغانستان میں امن آنے کے بعد ہی پاکستان میں امن آئے گا، اور جو پورا ایک خطہ ہے اس میں سکون آئے گا، اور اس کے بعد جو ہمارا سی پیک پروجیکٹ ہے چائنا کے ساتھ بیلٹ اینڈ رول انیشیٹو ہے، وہ بھی ایک پراپر طریقے سے پروان چڑھ سکے گا، اور پورے پاکستان جو ہے ترقی کی راہ کی طرف چل سکے گا، اور پراپر جو امن ہے وہ اب افغانستان میں امن ہونے کے بعد آئے گا۔ اور پاکستان نے بہت کوششیں کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری جو کوششیں ان میں ہمکنار کی ہے۔ تو اب میں اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو کل سے خونی لبرلز کو آگ لگی ہوئی ہے، انڈیا میں لگے تو وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن پاکستان میں بھی کچھ خونی لبرلز کو آگ لگی ہوئی ہے، اور جو ٹویٹرز کے اوپر ٹرینڈز چل رہے ہیں اس کی بھی تفصیل دوں گا۔ اور پھر جو انڈیا کو آگ لگی، انڈیا کی اربوں ڈالر کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ ضائع ہو گئی، انڈیا نے جتنے ملیٹنٹ وہاں وہ بنائے ہوئے تھے، کیمپ بنائے ہوئے تھے جس میں پاکستان کے خلاف ملیٹنٹ بھیجتا تھا وہاں ٹرین کر کے، وہ سارے ختم ہو جائیں گے، اور انڈیا کو اس ٹائم بہت زور کی آگ لگی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی بہت بڑا، اسرائیل میں بھی اس ٹائم فل جو ہے سوگ کا عالم ہے، جیسے ہی طالبان نے کل کنٹرول سنبھالا ہے۔ ایک تو بات یہ ہوگی، اب میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ کل جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، جب کابل میں طالبان نے فتح حاصل کی، اور اس کے بعد مفتی تقی عثمانی جو کہ پاکستان کے بڑے جید مفتی ہیں، اور ان کے لیے اپنا بیان جاری کیا، کابل میں طالبان کے پرامن داخلے عام معافی اور امن کی ضمانت نے فتح مکہ کی یاد تازہ کروا دی۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ جب طالبان کل کابل میں گھسے اور انہوں نے جب عام معافی کا اعلان کیا تو سیم ایسے ہی ہوا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ حاصل کی تھی، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ تو کل طالبان نے جو ہے ایک بہت اچھی مثال قائم کی ہے پورے عالم اسلام کے لیے، اور خاص طور پہ ان ملکوں کے لیے جو ہمارے عرب ممالک سے جو کہ اب اسرائیل کی گود میں
آگے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ ان لوگوں سے اور یہ جو جتنے ہمارے کفار ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہیں ان سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. عام معافی اور امن کے زمانے نے فتح مکہ کی یاد کروائی. دنیا بھر کی ٹیکنالوجی سے لیس طاقتور طاقتوں کو عملاً بتا دیا کہ ایمان کی قوت کے آگے کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی بشرطے کہ وہ اور قربانی کے لیے تیار ہوں. عالم دین مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو ہے یہ کل کا بیان. اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہمارے اس بیان کے بعد اور جو کل افغانستان میں طالبان نے کنٹرول حاصل کیا اس کے بعد جو لبرلز کو آگ لگی ہوئی ہے اور جو لبرلز کی سب سے بڑی جو میں پاکستان میں جو لبرل جن کو کہا جاتا ہے کہ جی ملالہ یوسفزئی جو ہے ان کے بیان کو اور جتنی بھی لبرل محبتی مافیا ہے جیسے ان کا کوئی بیان آتا ہے تو اس کو بڑا وہ ایک ٹرینڈ بنایا جاتا ہے اور ان کے ٹویٹر کو جو ہے ان کے ٹویٹ کو باقاعدہ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھیں جو ایک ان کو نصاب میں بھی شامل کرنے کی کوشش کی گئی. یہ بھی صرف لبرل مافیا کی ایک پروپیگنڈا تھا لیکن وہ بے نقاب ہو گیا اور ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا. تو میں ملالہ کا آپ کو ایک بیان سنانا چاہتا ہوں. ویسے تو وہ کہتی ہیں کہ جی میں مسلمان ہوں اور میں پاکستانی ہوں اور میں ایک مسلمان خاندان کی بچی ہوں اور میں بالکل مسلمان ہوں, میرا کوئی بھی بیان جو ہے مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے. تو میں ان کا ایک آپ کو بیان سنانا چاہتا ہوں کہ کیسے ان کی, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کو صرف ایک ایجنڈے کے طور پر اٹھا کے لے جایا گیا اور ان کی مائنڈ میپنگ کی گئی اور اس کے جو واضح ثبوت ہیں جو ان کے جب بھی ٹویٹس آتے ہیں خاص طور پر پاکستان اور اس خطے کو لے کر تو وہ سامنے صاف نظر آتی ہے اس کی جھلک جو امریکہ نے ان کی مائنڈ میپنگ کی اور جو لبرل مافیا نے اور جو محمدی مافیا اور جو ویسٹرنائزیشن کا کلچر جو ہے پاکستان اور اس خطے پہ تھوپنا چاہتے ہیں ان کی ایک واضح جھلک نظر آتی ہے ان کے اس میں ٹویٹر میں اور ان کے بیانات میں ملالہ یوسفزئی کے. تو میں آپ کو ان کا ٹویٹر پڑھ کے سناتا ہوں. We watch in complete shock as Taliban take controls of Afghanistan. کہ جی مجھے ہمیں بڑا شوق لگا کہ جب طالبان ہم نے خبر سنی کہ طالبان نے افغانستان پہ کنٹرول کر لیا ہے. I am deeply worried about women, minorities and human rights advocates. Global, regional and local powers must call for an immediate ceasefire, provide urgent humanitarian aid and protect refugees and civilians. کہ جی مجھے بڑا شوق ہوا جب طالبان نے افغانستان پہ کنٹرول کیا. میں میں پریشان ہوں اس ٹائم عورتوں کے لیے اور میں جتنی بھی لوکل پاورز ہیں ان سب کو یہ کہتی ہوں کہ وہاں سیز فائر کروایا جائے اور وہاں کے جو مائنورٹیز ہیں ان کو خیال رکھا جائے, عورتوں کو تحفظ دیا جائے اور وہاں ایک پراپر ایڈ دی جائے. پہلے تو میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ طالبان نے جب کنٹرول حاصل کیا تو انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا. دوسری بات, ملالہ یوسفزئی کو کبھی شام, فلسطین, لیبیا, عراق میں جو ہوا وہاں کی عورتوں کا خیال نہیں آیا, وہ مسلمان نہیں تھی. یا جو پچھلے 70 سال سے کشمیر میں کر رہا ہے انڈیا, کبھی اس پہ تو ملالہ یوسفزئی نے بیان نہیں دیا. کیا وہ مسلمان عورتیں نہیں ہیں؟ کیا وہاں مائنورٹی کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہو رہا ہے؟ وہاں ہیومن رائٹس نہیں یاد آتے؟ صرف وہی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے وہ ملالہ یوسفزئی کر رہی ہیں اور اسی لیے انہیں نوبل انعام بھی دیا گیا اور اسی مقصد کے لیے انہیں یہاں سے اٹھا کے وہاں لے جایا گیا. اب وہ جتنے بھی بیانات دے لیں کہ جی میں پاکستانی ہوں اور میں پاکستان کی بیٹی ہوں, ان بیانوں سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن ان کے جو بیانات اور جو ٹویٹ کرتی ہیں اور جو ان کی مائنڈ میپنگ ہوئی ہوئی اور جس پروپیگنڈے کے لیے انہیں استعمال کیا جا رہا ہے وہ صاف نظر آتا ہے. طالبان نے فتح حاصل کی ہے, مسلمانوں کی فتح ہوئی ہے. پورے عالم اسلام اور پورے مسلمانوں کے لیے ہسٹری کی کوئی بھی ایسی جنگ نہیں ہے جو اتنی بڑی جنگ جو ہے کہ نہتے لوگوں نے جیتی اور صرف ایمان کی طاقت کے اوپر جیتی ہوئی. یہ پاکستان اور پورے مسلمان اور عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور ہم لوگ اس کو منا رہے ہیں. ملالہ یوسفزئی کے بیان جیسے بھی آتے رہے یہ صرف لبرل لوگوں کے لیے ہیں جو ان کو اٹھاتے ہیں اور جو ان کے بیانات کو کوٹ کرتے ہیں اور جو کہ ان کے پروپیگنڈے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو یہ ایک ملالہ یوسفزئی کا بیان تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہیں, ان کا پروپیگنڈا کیا ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ وائٹ ہاؤس کا اس کے اوپر کیا موقف آیا. وائٹ ہاؤس آج ہی پریزیڈنٹ بائیڈن نے اپنے سیکورٹی آفیسرز کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور جو ڈپٹی جو کہ وائس پریزیڈنٹ تھے وہ بھی موجود تھے. تو انہوں نے جو افغان صورتحال ہے اس کی صورتحال پہ تبادلہ خیال کیا ہے اور جو زور دیا گیا ہے وہ صرف اپنے جو وہاں امریکنز ہیں اور جو ان کے شہری ہیں اور جو کچھ افغان لوگ ہیں جنہوں نے اپلیکیشن دی تھی وہاں سے نکلنے کے لیے اور ویزے کے لیے, تو ان کی وہاں سے ایویکویشن کو بحفاظت یقینی بنایا جائے اور اپنا جتنے بھی امریکی ٹروپس ہیں ان کو جلد از جلد جو ہے وہ وہاں سے نکالا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ کل طالبان نے یہ بھی اعلان کر دیا تھا جو کہ انہوں نے پراپر اپنا ایک خط جاری کیا ہے کہ جی کسی بھی جو ہے سفارتی عملے کو اور کسی بھی جو غیر ملکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. باقاعدہ اپنے جتنے بھی کمانڈر سے طالبان کے اور ان کو سب کو وہ پیغام جاری کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی کوئی غیر سفارتکار جو سفارتکاروں کا عملہ ہوتا ہے اس کو کسی کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے اور ہر بندے کی جان اور مال کا حفاظت کو یقینی بنایا جائے. تو اس سے انہیں
انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا. بہرحال یہ جو ہے اس میں چل رہا ہے اس ٹائم امریکہ میں چل رہا ہے, اور امریکہ اور اس ٹائم پوری نیٹو فورسز کے جتنے بھی ممالک تو انہیں شدید تنقید کا سامنا ہے. جو کہ اوریجنل میڈیا ہے پوری دنیا کا, وہ ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے کہ یہ جنگ تھی, اور خاص طور پر امریکن پیپل جو ہے ان کے سامنے سب کچھ کھل کر آ گیا ہے کہ یہ وہ جنگ تھی جو امریکہ لڑتا ہے, اور پچھلے اور طالبان کے خلاف کہتا ہے کہ جی ہم نے طالبان کو شکست دے دی اور سب کچھ کر دیا ہے, لیکن طالبان جو ہے 1 سے 1.5 مہینے کے اندر دوبارہ افغانستان میں کنٹرول میں آ گئے ہیں. تو یہ کچھ تھا. اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ جو اب یہ کچھ ہمارے ملک میں جو لبرل مافیا ہے وہ کل سے کیا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جی افغانستان میں بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے, اور افغانستان میں اور خاص طور پہ کابل کے حالات ٹھیک نہیں. کچھ آج صبح سے بھی میڈیا کے اوپر خبریں چل رہی ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ بنائے جا رہے ہیں, لیکن وہ ساری کوششیں بے بنیاد ہیں. اب میں آج کی آپ کو خبر بتاؤں گا. افغان میڈیا اور افغان جرنلسٹ کی کچھ جو کہ اوریجنل جو ہے نیوز پہ کام کرتے ہیں, جو کہ ایک اوتھینٹک نیوز دیتے ہیں, جو کہ بکاؤ مال نہیں ہے, ان کی ایک نیوز بتاؤں گا. اور آج انہوں نے ایک ٹویٹ کیا افغانستان میں افغان, یہ آپ کی تصویر چل بھی رہی ہے اسکرین کے اوپر, افغان گرلز آن دیئر وے ٹو اسکول ٹوڈے مارننگ ان کابل. تو یہ آج کی تصویر ہے کابل کی, جس میں بچیاں جو ہیں وہ اسکول جا رہی ہیں, اور کابل میں اس ٹائم بہت پرامن ماحول ہے, جو کہ ضروریاتی زندگی کے کام ہے اور جو لوگوں کا کاروبار بالکل پراپر چل رہے ہیں. کہیں بھی جو ہے انٹرنیشنل میڈیا اور کہیں سے بھی ایسی خبر نہیں آ رہی کہ جی وہاں اس ٹائم کے حالات خراب ہیں, اور بالکل جنگ بندی کا اعلان کر دیا طالبان نے. کل کی جو پریس کانفرنس تھی اور آج بھی جو ان کے بیانات آ رہے ہیں, بالکل جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے. اور جو ہے آج پاکستان میں بھی سلامتی کونسل کی ایک میٹنگ جاری ہے, جس میں طالبان کے بھی کچھ ڈیلیگیشن کی بھی امید ہے کہ وہ بھی آج یا کل پہنچ جائیں گے. تو انشاءاللہ جو ہے طالبان افغانستان میں امن آ جائے گا. اور انڈیا نے جو پچھلے 20 سال میں بیٹھ کے وہاں انڈیا اور اسرائیل نے اور امریکہ نے جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا بلوچستان کو علیحدگی پسند تنظیموں کو جتنا سپورٹ کرتا رہا, اور پاکستان میں جتنا پچھلے 20 سال میں دھماکے اور جتنی ڈیسٹیبلائزیشن ہوئی ہے وہ ساری امریکہ اور انڈیا اور اسرائیل نے وہاں بیٹھ کے کی ہے. تو امریکہ, انڈیا اور اسرائیل کو سب سے زیادہ اس ٹائم جو ہے وہ یہی ہے کہ جی ہمارا جو اتنا اربوں ڈالر تھا وہ ضائع ہو گیا, اور جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے وہ پورا نہیں ہو سکا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے پاکستان اور افغانستان کے اوپر, جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی بڑی فتح سے ہمکنار کی ہے. اب میں آپ کو تھوڑا بتاتا چاہوں, یہ ڈپلومیٹ کی خبر ہے جنہوں نے افغانستان کی جو گورنمنٹ تھی اور جو بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی, جس میں اشرف غنی کہہ رہے تھے کہ جی میں آخری دم تک جو ہے افغانستان اور افغان لوگوں کے ساتھ رہوں گا اور میں چھوڑ کے نہیں بھاگوں گا. وہ ہم نے کل دیکھ ہی لیا کہ وہ جیسی ابھی کابل میں انٹری نہیں ہوئی تھی تو وہ پہلے ہی جو افغان صدر جو ہیں وہ نکل کے بھاگ گئے تاجکستان, اور پھر ان کی جو حمداللہ محب بھی ان کے ساتھ بھاگے, اور جو عبداللہ ہیں جو کہ ان کے سیکنڈ وائس پریزیڈنٹ تھے افغانستان کے, باقاعدہ انہوں نے تنقید کی, اور ان کی بھی ویڈیو ہے جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی. تو میں آج آپ کو ڈپلومیٹ کی خبر دیتا ہوں, جو ڈپلومیٹ نے بتایا کہ جی یہ جو سب کچھ ہوا فال کابل ہوا ہے, اور جو طالبان نے اتنی جلدی کنٹرول حاصل کیا وہ کیسے کیا ہے. the Kabul is fall to the Taliban is more the result of the Afghan government ineptitude اینڈ کرپشن دین دا طالبان اسٹرینتھ, کہ جو افغان گورنمنٹ نے پچھلے کئی سالوں سے وہاں کرپشن کی ہوئی تھی, اور جو ان کا رویہ تھا افغان لوگوں کے ساتھ اور افغان فوج کے ساتھ وہ سب کو پتا تھا, ان کے کمانڈرز کو پتا تھا, اس لیے جو ہے افغان فوج نہیں لڑی اور انہوں نے اپنی جانیں بچائی, اور انہوں نے افغان طالبان کے سامنے سرنڈر کر دیا, کیونکہ ان کی پالیسیز اور انہوں نے جو پیسہ اور جو اپنے بینک بیلنس بنائے ہیں صرف اسی وجہ سے جو اتنی جلدی کابل کا فال ہوا اور طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا. تب کے لیے یہی لیٹسٹ اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ جیسی کوئی خبریں آئیں گی تب تک آپ لے کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک اپنا اور گردنوا کے لوگوں سب کا خیال رکھیے گا, اور چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.